السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کے سامنے جماعت ثالثہ کی ایک اہم کتاب معلم الانشاء لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ طلبہ جانتے ہیں، اس کتاب کی پہلی جلد کا آدھا حصہ جماعت ثانیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ تقریباً تمرین نمبر 66 تک، پیج نمبر 76 تک آپ کو جماعت ثانیہ میں مشق کرائی جاتی ہے۔ آگے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے تمرین نمبر 67 سے 67 سے لے کر جماعت ثالثہ میں پہلی جلد ختم کی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ اسی کی ایک کڑی کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تمرین نمبر 67، الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں آگے کہ فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی اور فعل مضارع کی تعریفات، اس کے متغیرات، اس کی مشق، ساری چیزیں تمرین نمبر 1 سے لے کر 66 تک آ چکی ہے۔ اب اس تمرین سے فعل امر شروع ہوگا۔ فعل امر کی تعریف، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کسی چیز کے کرنے، کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو، اس فعل سے کسی فعل کے کرنے کا حکم معلوم ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں اکتب، تو لکھ، اس جملے کے اندر لکھنے کا عمل، آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لکھو۔ میں کہتا ہوں اجلس، تو بیٹھ، اس جملے کے اندر، اس فعل کے اندر بیٹھنے کا عمل بطور حکم معلوم ہو رہا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اسجد، تو سجدہ کر، تو سجدہ کر، اس فعل کے اندر سجدے کرنے کا حکم، سجدے کرنے کا فعل بطور حکم معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس فعل امر، اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو۔ محترم سامعین، عزیز طلباء، دیکھیے فعل امر بنتا کیسے ہے، فعل امر کی کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اور اس کو آپ غور سے سن لیجئے، لکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے، فعل امر فعل مضارع حاضر معروف سے بنتا ہے۔ فعل مضارع ہونا چاہیے فعل امر بنانے کے لیے۔ نمبر 1، فعل مضارع ہونا چاہیے۔ فعل مضارع میں حاضر کا صیغہ ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حاضر کے صیغے 6 ہیں: یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو۔ پہلے 6 صیغے غائب کے ہو گئے، اب یہ تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، یہ 6 صیغے حاضر کے ہوئے۔ انہی 6 صیغوں سے فعل امر بنتا ہے۔ اور تیسری بات اس میں کہی جا رہی ہے کہ فعل امر بنانے کے لیے ایک تو فعل مضارع ہونا ہے، نمبر 2 فعل مضارع میں بھی حاضر کے صیغے ہونا ہے، اور نمبر 3 معروف کا صیغہ ہونا ہے۔ یفعلو، یفعلو، مجہول کے صیغے سے آپ فعل امر نہیں بنا سکتے، تو ان 3 چیزوں کا خیال رکھ لیجئے۔ فعل امر بنانے کے لیے فعل مضارع کا ہونا ضروری ہے، فعل مضارع میں بھی حاضر کے 6 صیغوں سے ہی فعل امر بنتا ہے، اور تیسری بات، فعل مضارع حاضر اور معروف کے صیغوں سے ہی فعل امر بنتا ہے۔ اس کو آپ غور سے یاد کر لیجئے۔ تو پہلی چیز کہ فعل مضارع، فعل امر بنانے کے لیے فعل مضارع حاضر کے معروف کے صیغوں سے ہی فعل امر بنتا ہے۔ دوسری بات، کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے فعل مضارع میں سے علامت مضارع کو حذف کر دیا جائے۔ علامت مضارع آپ جانتے ہیں، اتینا، اتینا۔ اگر میں فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ لے لیتا ہوں تو تفعلو، تفعلو، تفعلو میں جو تا ہے
وہ تا فعل مضارع کی علامت ہے، اتینا میں سے تا ہے، تو اس تا کو حذف کر دیں گے، اس تا کو حذف کر دیں گے اتینا میں سے۔ تا کو حذف کرنے کے بعد آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ تفعلوا میں فا، تا کے اوپر زبر، فا کے اوپر جزم ہے، تا کو ہٹا دیے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ چونکہ پہلے حرف کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے حمزہ وصل لگانا پڑے گا، حمزہ وصل لگانا پڑے گا، حمزہ وصل لگانا پڑے گا۔ اب حمزہ وصل لگائیں گے تو حمزہ وصل کو کیا حرکات ملیں گی، کیا حرکت ملیں گی؟ تو اس کے لیے بھی ایک قاعدہ بنایا گیا ہے۔ حمزہ وصل کو حرکت دینے کے لیے آپ کو عین کلمہ دیکھنا پڑے گا، یعنی فا عین اور لام، فا عین اور لام۔ اب عین کلمے کے اندر دیکھیے زبر ہے یہاں پر، تو قاعدہ یہ بنایا گیا ہے، صرفیوں نے، نحویوں نے قاعدہ یہ بنایا ہے کہ عین کلمے کے اوپر اگر زبر یا زیر ہو تو حمزہ وصل جو ابھی ہم نے بڑھایا، شروع میں بڑھایا، حمزہ وصل کو کسرہ ملے گا۔ اگر عین کلمے پر زبر ہو اور زیر ہو تو حمزہ وصل کو کسرہ ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ذہب یذہبو ہے، یذہبو، یذہبو کی ہا کے اوپر زبر ہے، اگر مجھے فعل امر بنانا ہے تو میں علامت مضارع یا کو حذف کر دوں گا، تذہبو میں تا کو حذف کر دوں گا اور حمزہ وصل کو پڑھاؤں گا۔ حمزہ وصل کو پڑھنے کے لیے جو حرکت دینی ہے تو میں ہا کو دیکھوں گا، اب یہاں ہا کے اوپر زبر ہے تو میں حمزہ وصل کو کسرہ دوں گا، اذہب، اذہب۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے جلس یجلسو، تجلسو سے مجھے فعل امر بنانا ہے، ہم علامت مضارع کو حذف کر دیں گے اور عین کلمہ جو اس کے اندر جلس، لام عین کلمہ ہے، تجلسو لام کلمے کے نیچے زیر ہے، تو اسی لیے میں حمزہ وصل کے نیچے زیر لگاؤں گا، اجلس، اجلس۔ معلوم یہ ہوا اگر فعل مضارع میں عین کلمے کے اوپر زبر ہو اور زیر ہو تو حمزہ وصل کو کسرہ دیں گے، اور اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہو تو حمزہ وصل کو پیش ملے گا۔ مثال کے طور پر سجد یسجدو، تسجدو کا حاضر کا صیغہ ہے، تسجدو، جیم کے اوپر، جیم عین کلمہ ہے، جیم کے اوپر پیش ہے تو میں شروع میں حمزہ وصل کو پیش دوں گا، اسجد، اسجد، اسجد۔ نصر ینصرو، ینصرو، تنصرو سے میں فعل امر بناؤں گا، صاد کو پیش ملے گا، شروع میں حمزہ وصل کو بڑھاؤں گا، چونکہ صاد کے اوپر پیش ہے تو میں الف حمزہ کو بھی پیش دے دوں گا، انصر، انصر۔ تو عزیز طلبہ، پہلی چیز آپ کو معلوم یہ ہوئی کہ فعل امر بنانے کے لیے فعل مضارع کا استعمال ہونا چاہیے، فعل مضارع کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری بات، فعل مضارع کے اندر بھی حاضر کے صیغوں سے ہی آپ فعل امر بنا سکتے ہو، اور تیسری بات، فعل مضارع حاضر معروف سے، مجہول سے آپ فعل امر نہیں بنا سکتے ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی فعل امر بنانے کے لیے فعل مضارع کا حاضر کے سے جو صیغے ہیں اس سے فعل مضارع، علامت مضارع کو حذف کر دیں گے۔ اب اگر حذف کرنے کے بعد فا کلمہ جزم ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو اس کے آگے حمزہ وصل پڑھائیں گے۔ حمزہ وصل کو حرکت دینے کے لیے ہمیں عین کلمے کو دیکھنا ہوگا، عین کلمے کے اوپر زبر یا زیر ہو تو پھر حمزہ وصل کو کسرہ دیں گے، اور اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہو تو پھر حمزہ وصل کو پیش دیں گے۔ یہاں تک یہ بات ہوئی۔ تیسری بات، فعل امر کے آخر میں جزم لگا دیں گے، تنصرو سے انصر، انصر، آخر میں فعل امر کو جزم لگا دیں گے، جزم ملے گا، انصر۔ چوتھی بات جو یہاں پہ خیال رکھنی ہو، یہ تثنیہ اور جمع کے صیغوں سے نون اعرابی کو حذف کر دیں گے، تنصرو سے انصر بنے گا، تنصرانی سے انصرانی، انصرانی، نون کو حذف کر دیں گے، انصرانی، نون کو حذف کر دیں گے، تنصرون، تنصرون سے انصرون، نون کو حذف کر دیں گے، بچیں گا انصرو، تنصرین سے نون اعرابی کو حذف کر دیں گے، انصری، تنصرانی، تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس سے نون کو حذف کر دیں گے، انصرا۔ اس طریقے سے نون اعرابی کو حذف کر دیں گے، نون اعرابی کو حذف کر دیں گے۔
اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یاد رکھنا ہے اگر آخر میں حرف علت ہو، آخر میں حرف علت ہو تو حرف اسی طریقے سے اگر آخر میں حرف علت ہو جیسے دعا یدعو یا دال عین واو تدعو، فعل مضارع حاضر کا صیغہ ہے، تدعو کو اگر فعل امر بنانا ہے تو ادعو، ادعو آخر میں جو واو ہے اس کو حذف کر دیں گے۔ اسی طرح تخشا سے اخشا، اخشا کتاب کے اندر 77 پیج نمبر میں دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تخشا اخشا ہو جائے گا، یا گر جائے گی، الف گر جائے گا آخر میں۔ ترمی، ترمی تا را میم یا سے ارمی بنے گا، ارمی، ارمی یا جو آخر میں ہے وہ حذف ہو جائیں گی۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل امر میں اگر آخر میں فعل امر حاضر میں آخر میں حرف علت ہو تو وہ حرف علت حذف ہو جائے گا۔ اب اگر یہ تو آپ نے پڑھا کہ حاضر کے 6 صیغوں سے ہی بنتا ہے، امر حاضر معروف، امر حاضر معروف، فعل مضارع حاضر معروف کے صیغوں سے بنتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان امر غائب اور متکلم بنانا چاہتا ہے، امر غائب اور امر متکلم بنانا چاہتا ہے تو اس کے بھی قاعدے ہیں جو ہمیں ذکر کیا کتاب کے اندر موجود ہے۔ امر حاضر اور غائب بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، سب سے پہلی بات آگے ہمیں لام امر بڑھانا ہے، جیسے یفعلو سے لیفعلو، لیفعلو لام امر ہم آگے بڑھائیں گے۔ جو لام کسرہ ہے لام امر، وہ لام امر ہے، چاہیے کہ وہ ایک مرد کرے، چاہیے کہ وہ ایک مرد کرے، لام امر بڑھانا ہے، آخر میں جزم دے دینا ہے، لیفعل، لیفعل آخر میں جزم دے دینا ہے، نون اعرابی اگر ہے تو اس کو گرا دینا ہے، یفعلانی، لیفعلانی کے اندر جو نون اعرابی ہے اس کو حذف کر دیں گے، بنے گا لیفعل، لیفعل، لیفعلو، یفعلون سے اگر ہمیں بنانا ہے لام امر بڑھا دیں گے، آخر میں نون اعرابی کو حذف کر دیں گے، لیفعلون، لتفعلوا، لیفعلوا، لیفعلوا، لتفعل، 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 اسی طریقے سے اور امر متکلم میں اگر چلے جائیں گے تو افعلو سے لافعل چاہیے کہ میں کروں، لنفعل چاہیے کہ ہم کریں، لافعل، لنفعل، اور اسی طریقے سے اگر آخر میں حرف علت ہے تو حرف علت کو بھی حذف کر دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں کتاب کے اندر لکھی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آسان ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر علامت مضارع حذف کرنے کے بعد ہم نے کہا فعل مضارع بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو حذف کر دیں گے۔ اب اگر علامت مضارع حذف کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن ہے تو ہم حمزہ وصل بڑھائیں گے، ابھی ہم نے پڑھا۔ اگر پہلا حرف ساکن نہیں ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں، تو حمزہ وصل کو نہیں بڑھائیں گے، جیسے یدعو، یدعو سے دا، علم یعلم، یعلم، تعلم سے اگر مجھے فعل امر بنانا ہے علامت مضارع تا کو حذف کر دوں گا، تعلم عین کے اوپر زبر ہے تو مجھے حمزہ وصل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، علم، علم، علم ہو جائے گا، تعلم، تعلم، تعلم سے فعل مضارع بنانا ہے، تعلم سے فعل مضارع بنانا ہے، علامت مضارع تا کو حذف کر دیں گے، عین کے اوپر زبر ہے، علم، علم، حمزہ وصل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات آپ کو یہ خیال رکھنی ہے، باب افعال میں حمزہ قطعی ہوتا ہے، حمزہ اصلی ہوتا ہے، اس لیے کہ امر میں تم حمزہ کو مفتوح دیکھو گے، جیسے احسن، اکرم، احسن، اکرم یکرم سے اکرم، احسن یحسن سے احسن، یہ فعل امر میں حمزہ وصلی اصلی ہے، وہ قطعی ہے، وہ لہٰذا وہ نہیں گرے گا اور اس کے اوپر زبر ہوگا، اکرم۔ تو یہ ساری باتیں فعل امر بنانے کے لیے ہمیں یاد رکھنی ہے، جو باتیں میں نے پوائنٹس کی شکل میں رکھی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، کتاب میں لکھ لیں، آرام سے پڑھ لیں۔ اور یہ تمہیدی باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلے درس سے ہم لوگ تمرین نمبر 67 انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔